یا نبی سلام علیکہ یا رسول. وہ جو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ عید شرعی ہیں، وہ واجب عیدیں ہیں، اور باقی عیدیں فرحت و مسرت کی عیدیں ہیں. جس دن اتری وہ دن جمعہ کا دن تھا، جس مقام پہ اتری وہ مقام عرفات کا تھا. فرمایا یہودی تم اس آیت کے اترنے پر ایک عید مناتے، اور ہمارے ہاں جس دن یہ آیت اتری ہم اس دن دو عیدیں مناتے ہیں. عرفات کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. ہم ہر ہفتے اس جمعہ کی عید مناتے ہیں. ایک اگلی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے. آپ نے دیکھا میں ایک حوالہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر کا نہیں دے رہا تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور جس کو ہدایت نصیب ہونا ہے اس کے لیے گریز کا راستہ نہ رہے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ، پھر طبرانی نے بھی روایت کیا اس کو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، ایک یہودی نے، یہ طبرانی کی روایت دے رہا ہوں اس وقت مگر بخاری مسلم میں بالفاظ دیگر یہی روایت ہے. پوچھا کہ اے عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت آپ کے قرآن میں ایسی ہے، یہودی کہنے لگا، اگر وہ ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو اس آیت کے اترنے کی خوشی میں یوم عید کے طور پہ مناتے، عید مناتے. وہ آپ کے قرآن میں ہے، آپ تو عید نہیں مناتے. سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ جو آیت ہے تکمیل دین کی، اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہماری کتاب تورات میں آتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. سیدنا اب اس میں جو نکتہ، علمی نکتہ سمجھ لیں آپ، بات کو پلے باندھ لیں. نکتہ یہ تھا کہ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، اور اتنی عظیم آیت ہے کہ جس دن یہ اتری اگر یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو آپ نے اس آیت کے اترنے کی کیا قدر کی؟ آپ نے تو اسے عید نہیں بنایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فقال عمر انی لا اعرف فی ای یوم انزلت اليوم اکملت لکم دینکم، انزلت فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ وہما لنا عیدان. فرمایا کہ یہ آیت مجھے معلوم ہے کس دن اتری اور کس مقام پر اتری. فرمایا جس دن اتری وہ دن جمعہ کا دن تھا، جس مقام پہ اتری وہ مقام عرفات کا تھا. فرمایا یہودی تم اس آیت کے اترنے پر ایک عید مناتے، اور ہمارے ہاں جس دن یہ آیت اتری ہم اس دن دو عیدیں مناتے ہیں. عرفات کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. ہم ہر ہفتے اس جمعہ کی عید مناتے ہیں. اب یہ بات توجہ طلب ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کر دی کہ اس آیت کے اترنے کے دن کو بطور عید منانا حق ہے، اور ہم مناتے ہیں کہ دو عیدیں. آپ نے فرمایا وہما لنا عیدان. اب یہ بتائیے یہ جو دو عیدیں حضرت عمر نے بیان کی، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہیں یا وہی ہیں؟ بولیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ ہم کسی دن کو عید ماننے اور عید کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سب سے پہلا فتویٰ سیدنا فاروق اعظم پہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہما لنا عیدان، عرفہ کا دن یوم اضحیٰ نہیں، یوم اضحیٰ اگلے دن آتا ہے، اس کو بھی کہا عید کا دن، اور جمعہ کو بھی کہا عید کا دن. آقا نے فرمایا تھا
تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اس ایک آیت کے اترنے کے دن کو بھی دو عیدوں کا دن کہا۔ ارے قرآن کی ایک آیت اترے تو وہ تو دو عیدوں کا دن ہو جائے، اور وہ آیت الہیہ جس کے صدقے ساری آیتیں نصیب ہوئی، وہ جس دن آئے وہ دن عید میلاد النبی کا دن نہ ہو۔ یہی بات ترمذی شریف میں کتاب تفسیر القرآن کے اندر ترمذی میں یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے مروی کہ ان سے یہودی نے پوچھا آپ نے تلاوت کی؟ یہودی نے کہا یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی اگر ہماری تورات میں اترتی تو ہم عید مناتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صرف سیدنا فاروق اعظم کا اجتہاد نہ تھا۔ وہی جواب عبداللہ ابن عباس دے رہے ہیں، وہی جواب حضرت عمر فاروق دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ یوم جمعہ و یوم عرفہ، کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں جس دن یہ آیت اتری وہ دو عیدوں کا دن ہے۔ تو اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمت اور خاص انعام جس دن اترے، جس دن نصیب ہو، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے اور فرحت منانے کا دن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگلی حدیث اب دے رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جمعہ اسلام میں یوم عید بنا دیا گیا۔ بولیے جمعہ کیا ہے؟ تو وہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ عید شرعی ہیں، وہ واجب عیدیں ہیں، اور باقی عیدیں فرحت و مسرت کی عیدیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگو تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن اربعہ میں ہے، سیاستہ میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جمعہ سب سے افضل دن کیوں بن گیا؟ سب سے افضل دن کیوں بن گیا؟ اب سنیے جواب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے۔ ان کی پیدائش کے لیے سمجھانے کی خاطر لفظ میلاد بول رہا ہوں۔ ولادت ماں باپ تو تھے نہیں، تخلیق تھی، تو گویا ان کی پیدائش کا دن ہے، تو میلاد کا دن ہوا۔ تو فرمایا چونکہ جمعہ حضرت آدم کے میلاد ان کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سب جمعوں سے یہ افضل دن ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ تعالی للمسلمین، آقا نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے۔ لوگوں اس دن نہا کر نئے کپڑے خوشبو لگا کر جایا کرو، اس لیے کہ یہ دن آدم کے میلاد کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دن آدم کی ولادت کا دن ہے۔ اب جو بات توجہ طلب وہ یہ، ایک تو جمعہ کی فضیلت کا سبب بیان ہو گیا کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس دن جازانے بھی ہیں، اجتماع بھی ہے، خطبہ بھی ہے، غسل بھی ہے، خوشبو بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، اور یوم عید بھی ہے۔ حضرت آدم کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا۔ مگر آقا نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اس دن کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام